نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ احکام الجنائز، بیمار پرسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز واجابت الدعوت وتشمیت العاطس۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، جب ملے تو اسے سلام کہے یا اس کے سلام کا جواب دے، یہ حق ہے حقوق المسلمین میں سے۔ نمبر 2، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ نمبر 3، جب مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے۔ نمبر 4، جب دعوت دے تو اسے قبول کرے۔ نمبر 5، اگر وہ چھینک پر الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو جواب کس چیز کا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کی دن کے اول حصے میں دوپہر سے پہلے عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جو مسلمان دن کے آخری حصے میں دوپہر کے بعد عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، نیز اس کے لیے بہشت میں باغ ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ ڈاکٹرز اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ انہیں صبح شام راؤنڈ لینا پڑتا ہے مریضوں کا، تو اگر وہ اس کو ایک بوجھ یا صرف ایک ذمہ داری سمجھ کے یا ڈیوٹی سمجھ کے کرنے کی بجائے اسے اچھے جذبے اور اچھی نیت کے ساتھ کریں تو ساتھ ساتھ اتنا بہترین اجر بھی پائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے، چاہے وہ عین دنیا دارانہ کام ہو، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان کو اجر کی خوشخبری سنائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس لوٹنے تک جنت کے میوے چنتا ہے۔ یعنی اس نیک عمل کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ گویا کسی باغ میں جا کر پھل چننے سے، یعنی اتنی نیکیاں سمیٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب تکلیف آتی تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کوئی روحانی، جسمانی، جذباتی کوئی تکلیف؟ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، ایسے ہی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا، اور پھر وہ اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ ہمیں مایوس کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ انصاف کی نظر ڈالیں تو گزشتہ زندگی میں جہاں بھی تکلیفیں آئیں وہیں سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا، آپ کے اندر پختگی بھی آئی، آپ کا دماغ اور کھلا، آپ کی سوچ اور وسیع ہوئی۔ اگر آپ نے صبر کیا تو اللہ نے خیر اور رحمت کے دروازے اور کھولے۔ پھر بات ہے دیکھنے کی کہ آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے کس نظر سے ہیں۔ کچھ تکلیفیں انسان کے ساتھ ساری زندگی کے لیے لگ جاتی ہیں تو اس پر بھی انسان سوچتا ہے میں ہی کیوں؟ لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ اللہ نے بہت سی نعمتیں مجھے ایسی دے رکھی ہیں جو مجھے کو ملی ہیں۔ اگر اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ میں ہی کیوں اس چنے جانے کے لیے یا اس نعمت کے لیے، تو تکلیف پر آخر کیوں کہتے ہیں کہ میں ہی کیوں؟ آپ نے آرتھر آشے کا نام سنا ہوگا، جو مشہور ومبلڈن پلیئر ہے۔ جب وہ ایڈز کی بیماری سے مر رہا تھا تو ساری دنیا سے اس کے فینز کے خطوط اس کو موصول ہو رہے تھے، یعنی اس کو اپنا کنسرن شو کرنے کے لیے کہ ہم تمہاری موت پہ، تمہاری بیماری پر دکھی ہیں۔ تو اس میں سے ایک خط میں کسی نے لکھا، خدا نے آپ کو اتنی بری بیماری کے لیے کیوں چنا؟ عام طور پر ایسے دل دکھانے والے جملے محبت کرنے والوں سے ہی انسان سنتا ہے، تو اس کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ مثبت سوچ رکھنے والا جو اپنی فطرت پر ہو وہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا، پوری دنیا میں 5 کروڑ بچے ٹینس کھیلنا شروع کرتے ہیں، 50 لاکھ ٹینس کھیلنا سیکھتے ہیں، 5 لاکھ پروفیشنل ٹینس سیکھتے ہیں، 50,000 سرکٹ تک آتے ہیں، 5,000 گرینڈ سلیم تک پہنچتے ہیں، 50 ومبلڈن تک پہنچتے ہیں،
4 سیمی فائنل تک پہنچتے ہیں اور 2 فائنل تک پہنچتے ہیں. جب میں کپ کو پکڑ کر کھڑا تھا تو اس وقت میں نے کبھی خدا سے نہیں پوچھا تھا کہ میں ہی کیوں، کہ تو نے مجھے کو کیوں چنا ہے اس کپ کے لیے. جو ظاہر ہے کہ ایک ہی شخص ہوتا ہے، وہ آخر جو 2 رہ جاتے ہیں فائنل تک، ان کے مقابلے میں پھر 1 باقی. صرف سوچ کا فرق ہے. تو بات یہ ہے کہ جس شخص کی نظر اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر ہوتی ہے، وہ دکھ اور سکھ کو بھی خوشی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں. اسی کا نام صبر ہے. اللہم لک الحمد. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں ہی کیوں. اور آج کے بعد آپ میں سے کوئی نہ کہے کسی بھی تکلیف پہ کہ میں ہی کیوں. میرے بہن بھائیوں کو یا میرے اور رشتہ داروں کو یا میرے آس پاس رہنے والوں کو، کسی اور کو تو یہ تکلیف یا یہ مشکل یا یہ پریشانی نہیں آئی، مجھے پہ کیوں آئی ہے. تو اللہ سے شکوہ کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں کچھ پا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں. میں تو چاہتی ہوں کہ یہ حدیث لکھ کے آپ اپنی کسی ایسی ڈائری یا نمایاں جگہ پہ لگا چھوڑیں کہ چھوٹی سی تکلیف بھی جب آئے، آپ دیکھیں ہر روز صبح اٹھتے ہیں نا آپ، کوئی نہ کوئی ناگوار چیز ضرور پیش آتی ہے، لازمن پیش آتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آپ کا دن پورے کا پورا صرف خوشی یا آرام یا سکون یا مرضی کے مطابق گزر جائے. مومن کی زندگی مرضی کے مطابق نہیں گزر پاتی، کیونکہ جو آپ کا شعور بیدار ہوتا جاتا ہے، آپ کے اندر روشنی آتی جاتی ہے، آپ کو اپنے اندر بھی اور دوسروں کے اندر بھی اور معاشرے میں اور ماحول میں ایسی ایسی خرابیاں نظر آنے لگتی ہیں کہ پھر چین رخصت ہو جاتا ہے بندے کا. جب تک آپ بے خبر ہوتے ہیں نا، لا علم. ہمارے ایک استاد تو ہمیشہ کہتے تھے جہالت نعمت ہے، کیونکہ بے خبری ہے، فکر ہی نہیں، کوئی کیا طوفان آ رہا ہے، کیا مصیبت آ رہی، پرواہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مصیبت ہے، یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، یہ گناہ ہے، یہ آخرت میں پکڑ کا سبب ہے، تو پھر چین سے کیسے انسان بیٹھ سکتا ہے. کسی انسان کی سفرنگ دیکھ کے، کسی کو دکھ میں دیکھ کے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کے، کسی کو غلط کام کرتے دیکھ کے چین تو نہیں آتا. اور پھر اگر ہر بے چینی کے موقع پر انسان بے صبرا بھی ہونے شروع ہو جائے تو حاصل تو کچھ نہیں. وہ تو علم اس کے لیے اور مصیبت بن گیا، بلائے جان بن گیا. اسی لیے اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ ذہین ہوتے ہیں، یہ زیادہ حساس ہوتے ہیں، یہ زیادہ معاملات کو گہرائی تک سمجھتے ہیں، وہ زیادہ فرسٹریٹڈ بھی ہوتے ہیں. ان کے اندر اتنا ہی فرسٹریشن کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو یہ کوئی پازیٹو سائن نہیں. فرسٹریشن کا بڑھنا پازیٹو سائن نہیں. ہر تکلیف دہ چیز پر، ہر مشکل اور ہر مصیبت پر انسان یہ سوچے کہ وجہ کیا بن رہی.